بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 111واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 104 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 104 ہے، ان الربا وان کثر فان عاقبته تصیر الى قل۔ ان الربا وان کثر فان عاقبته تصیر الى قل۔ ان الربا بے شک سود، وان کثر اگرچہ زیادہ ہو، فان عاقبتہ پس اس کا انجام جو ہے، تصیر وہ ہوگا، الی قل کمی کی طرف۔ ان الربا بے شک سود، وان کثر اگرچہ زیادہ ہو، فإن عاقبتہ بس اس کا انجام جو ہے، تصیر وہ ہوگا، الی قل کمی کی طرف۔ اب یہاں پر الربا بمعنی زیادتی سود، پھر باب نصر ینصرو سے ربا یربو رباء وربوا بمعنی مال زیادہ ہونا۔ ربا یربو رباء وربوا بمعنی مال زیادہ ہونا۔ کثرا باب کرم یکرمو سے کثر یکثر کثرا وکثرتا بمعنی بہت ہونا، اور یہ ضد ہے قلہ کا، جس کا معنی ہے توڑا ہونا۔ جبکہ باب نصر ینصرو سے کثر یکثر کثرا بمعنی کسی سے تعداد میں بڑھ جانا۔ عاقبۃ بمعنی ہر چیز کا خاتمہ، انجام، نتیجہ، اور جمع اس کی عواقب آتی ہے۔ پھر باب نصر ینصرو سے عاقب یعقب عقوبا بمعنی کسی کے پیچھے آنا، جانشین ہونا، ایڑی پر مارنا، اور کسی عورت سے اس کی پہلی شوہر کے بعد شادی کرنا۔ اور باب سمع یسمعو سے عاقب یعقب عقبا بمعنی پودے کی شاخ کا باریک اور پتوں کا زرد ہونا۔ تصیر صیغہ واحد مؤنث غائب، پہلے مضارع معلوم، اسباب ضرب یضربو، جیسے صار یصیر صیرا وسیرورتا ومصیرا بمعنی ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونا، واقع ہونا، پیش آنا۔ قل یا قل بمعنی توڑا مال۔ پھر باب ضرب یضربو سے قل یقل قلتا بمعنی کم ہونا، توڑا ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ سود کہتے ہیں اس بلا معاوضہ زیادتی کو جس کو عقد میں مشروط کیا جائے۔ سودی مال میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور جلد ہی ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بے شک سود کا گناہ اس کے ظاہری اور فانی فائدے سے زیادہ ہے، سو دیکھنے میں سود تو زیادہ معلوم ہوتا ہے،
لیکن انجام کے لحاظ سے وہ مال کم ہو جاتا ہے، اور اس کی کئی شکلیں بنتی ہیں، جیسے مصائب کا آنا، مال سے برکت کا اٹھنا، اور چند اشخاص کے پاس مال کا جمع ہونا اور پورے معاشرے کا پریشان ہونا۔ بہرحال سود ایک اجتماعی برائی کو جنم دیتا ہے۔ سود کے نتیجہ میں معاشرہ دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے، امیر تو امیر تر ہوتا جاتا ہے جبکہ غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، اور مال چند ہاتھوں میں جمع ہو کر برا معاشرہ افلاس و محتاجی کا نمونہ پیش کرنے لگتا ہے۔ پھر سود کا حرام ہونا قرآن کی متعدد آیات اور ظاہر احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ سود تمام شریعتوں میں حرام رہا ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، الربا یہ اسم ہوا انا کے لیے، اور اس کے لیے خبر جو ہے وہ محذوف ہے جو کہ قلیل ہے۔ ان الربا قلیل، بے شک سود کم ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، پھر آگے جا کر واو مبالغہ کے لیے، اور ان وصلیہ شرطیہ، پھر آگے جا کر کثرہ یہ فعل ہے، اور اس میں ہو ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کے لیے فاعل ہے۔ پھر یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے، اور اس کی جزا جو ہے وہ محذوف ہے جو کہ فہو قلیل ہے۔ پھر شرط اور جزا مل کر یہ جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔ پھر آگے جا کر فَإِنَّا، اس میں فا جو ہے وہ تعلیلیہ ہے، اور انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، عاقبتہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اسم ہوا انا کے لیے۔ تصیر پہلے مضارع، اور اس میں یہ ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کے لیے فاعل، الا جارہ، اور قل مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا تصیرو فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی انا کے لیے، پھر انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔